اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ اور جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ کون سا ایک ہی کھانا؟ من و سلوہ۔ فادع لنا، بس ہمارے لیے مطالبہ کیجئے، دعا کیجئے، مانگیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ یہ ہاتھ ہلائے بغیر جو ہمیں مل رہا ہے، اب ہمارا اس پہ گزارا نہیں ہے، اب ہمیں زمین میں سے چٹپٹا چاہیے، رنگ برنگا۔ نخرے بیٹھے بٹھائے ملتا تھا تو وہ کہتے ہیں نا کھا کھا کے پھٹ گئے۔ اب ناشکری کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیٹھے بٹھائے ملتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، اب ہم نے کچھ کر کے کھانا ہے۔ دوسرا، فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے۔ بنی اسرائیل کا کوئی بھی واقعہ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو انداز یہی ملے گا۔ گائے والا واقعہ پڑھیں تو اس میں بھی یہی ملتا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے پوچھئے، یہ بھی پوچھ لیجئے اس کا رنگ کیسا ہوگا، اپنے رب سے پوچھئے اس کا وہ کیسی ہو، عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو۔ جب بھی کہیں گے اپنے رب سے پوچھئے۔ پیغمبر اس دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ عوام اور اللہ کا ڈائریکٹ رابطہ کرا دے، انسان اور رب کا ڈائریکٹ رابطہ کرا دے۔ بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کیا رب، ان کی سوچ، ان کی دوڑ یہاں تک کی رہی کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو۔ انہوں نے کبھی بھی ہمارے رب کی بات نہیں کی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتا، واسطے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ انبیاء کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسان کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے کرا دے۔ من بقلہا، اس کے ساگ میں سے، وقثائہا، اور ککڑی جس کو ہم سلاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کھیرا کہہ لیں، تر کہہ لیں، وفومہا، اور گہیوں، گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ ہمیں اس طرح کا مال چاہیے، ہمیں بٹیر نہیں چاہیے، ہمیں میٹھا بنا بنایا نہیں چاہیے۔ قال، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنا، اس چیز کو جو ادنا ہے، کم تر ہے، بالذی، اس چیز سے، هو خیر، جو بہتر ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بہتر کیا ہے اور کم تر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الفاظ میں سننا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ نے فیصلہ کر کے دے دیا وہ بہتر تھا،
جو ہمارا مطالبہ تھا، ہمارا سے مراد اس وقت جو انسانوں کا مطالبہ تھا وہ بہتر نہیں تھا۔ تو یہ بات آج ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے حق میں جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے وہ بہتر ہے، اور جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہمارا مطالبہ ہے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن ہم بضد ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو وہ اس بات کو یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ وہ اس بات کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے کہ مجھے یہ نعمت مل کیوں نہیں رہی؟ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہبطوا مصرا، شہر میں داخل ہو جاؤ، بستی میں داخل ہو جاؤ، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے ہے یا موجود ہے، ما سألتم، وہ چیز جس کا تم سوال کرتے ہو، تمہیں وہ سارا کچھ وہاں پہ مل جائے گا۔ یہ تو ان کا مطالبہ تو ہو گیا پورا، ضد ان کی پوری ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا آیا؟ وَضُرِبَتْ، اور تھونپ دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، رسوائی، وہ جو نخرے تھے، پروٹوکول تھے، ختم، کہا جاؤ اب دھتکارے گئے ہو۔ ویسے استاد جی اللہ تعالیٰ چیز بھیجا تھی کوالٹی وائز وہ تو دنیا کی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ والمسکنۃ، اور مسکینی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر۔ رات چل رہا کھانا مل جاتے واپس شہر میں رہتے غضب رہ کے ہیں، مصیبت رہ کے، مشکل رہ کے۔ یعنی یہ جو ان کا مطالبہ ملا ہے، ان کو اپنا مطالبہ پورا ہو گیا ان کا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے۔ انہوں نے اللہ کے فیصلے پہ اعتماد نہیں کیا، اللہ کے فیصلے پہ گزارا نہیں کیا، اپنی خواہشات کو سامنے رکھا، ضد کر کے منوا لیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہاری خواہش تمہیں مل گئی لیکن اب تم ذلیل رہو گے۔ دوجی سائڈ تے سورہ کہف وچ آندا نا کہ وہ نوجوان جڑے سن انہوں نے کہ چل کے غار چ رہو، اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے اوتھے اسباب پیدا کر دے گا۔ ہاں، وہ اللہ دے فیصلے تے راضی ہوئے، اللہ دی خاطر سارا معاملہ کیتا، دنیا چڈی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ਲਈ انہاں دا ذکر جاری کر دیا۔ ذکر نہیں جاری کر دیتا، وہ جو پروٹوکول ان کو ملا ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ اوئے ہوئے، کرۂ ارض پہ یہ پروٹوکول ملا ہے کبھی کسی کو؟ یہ سہولت میسر ہوئی ہے کہ اللہ ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ دین بچان دی خاطر سورج میں حکم سکا ادھر نہیں ہو جائے ادھر ہو جائے۔ اللہ، یعنی دنیا کا نظام ہی بدل دیا رب نے۔ یہ سن دنیا کا ہاں، جو اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ یہ یاد رکھیں، جب اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ گنوا دیا جائے، اور ایک اور چیز ہے، جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ آپ اپنا مستقبل تباہ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی لالچ نہ ہو، اس وقت لالچ نہ ہو کہ ہمیں یہ کچھ مل جائے گا اس کے بدلے میں، اس وقت صرف ایک ہی لالچ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے گا بس۔ ذالک، یہ کیا ذلت و رسوائی جو تھی یہ کیوں آئی؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ کانو تھے، یکفرون، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کے احکامات کا، اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا اور سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اور دوسرا جرم کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، بے وجہ۔ اچھا، دو جرم اللہ نے بیان کیے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں تھے، اور دوسرا جو جرم اللہ نے بیان کیا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ جڑے اللہ دے احکامات انہوں نے منان دی کوشش کرتے تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ اب بات یہ ہے، ان دونوں میں سے کون سا جرم بڑا ہے؟ اللہ دا حکم نہ ماننا۔ پہلے اللہ نے وہ ذکر کیا ہے، دونوں بڑے نہیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ دوسرا چھوٹا ہے، دونوں کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے نا۔ وہ گل یہ ہے کہ جی اگر اللہ دا حکم مانتے تو نبیوں کو قتل ہی نہ کرنے۔ ہاں، بات سمجھیں، وہ بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے، انکار بنیاد ہے، ہر برائی کی جڑ اللہ دا انکار۔ ٹھیک ہے؟ تو بڑا جرم کیا ہے
اللہ کے حکم کو نہ ماننا. اب اس کے نتیجے میں وہ نبی کو قتل کریں، کسی کو گالی دیں، کسی کو تھپڑ ماریں، کسی کا مال لوٹ لیں، یہ سارے گناہ پھر اس میں آ جائیں گے. سب سے بڑا جرم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا تھا نا. ٹھیک ہے. اور اگر آج ہم بھی اللہ کا حکم نہیں مانے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوال یہ ہے. اللہ کے احکامات کو ماننا یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی اللہ کا حق ہے. ذالکہ، یہ کیا، یہ ذلت و رسوائی جو تھی کس وجہ سے تھی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے حصے میں 2 گناہ بیان کیے، آگے پھر بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے گزر رہے تھے. اللہ نے جو حدیں قائم کی تھیں وہ ان کو پامال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو اللہ کے احکامات اور اللہ کی حدیں ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.